اب یہ ہے کہ ہم نے تو گیس پائپ لائن سائن کی تھی تمام تر امریکی پریشر کے باوجود۔ آنے والی حکومت نے اس گیس پائپ لائن کو روک دیا، اور جو اکنامک ڈپینڈنس ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ بہترین روابط پیدا کرتی ہے۔ بنیاد معیشت ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو کا وہ حصہ کہ جو معیشت سے متعلق ہے، تو اس کو ہم پہلے لے کے آئے ہیں کہ ہم معیشت کو کس طریقے سے مستحکم کریں گے۔ ہماری جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، یا یہ کہ جس طریقے سے ہم نے تھر کے اندر ایک جو ہمارا قومی قدرتی وسائل تھے ہمارے کوئلے کے، ان کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا، جو وہاں کے افرادی وسائل ہیں ان کو کس طریقے سے ٹرین کیا، مقامی آبادی کی جو اجرتیں ہیں وہ کس طریقے سے بڑھی ہیں۔ 3.5 روپے فی یونٹ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں تھر کے اندر۔ ایئرپورٹ حکومت سندھ نے اپنے اخراجات سے بنایا ہے۔ جو ریلوے لائن ہے وہ حکومت سندھ اپنے اخراجات سے بنا رہی ہے۔ $37 فی ٹن ہم کوئلہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچانا آفر کر چکے ہیں۔ $400 میں اس وقت کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں اور یہ معیشت بناتی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا، میں اس زمانے میں بہت عقل مند ہوتا تھا، اب سب کچھ جو ہے سمجھ میں آیا ہے کہ بھئی شاید کچھ نہیں جانتا۔ 3 سال اس معاشی پروگرام پہ میں نے کام کیا ہے۔ بھوکے ننگوں کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہاتھ پھیلائیں گے دوسروں کے سامنے تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اور یہ شہید بھٹو سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اب یہ چیز ہے کہ آپ اگر ایک پالیسی وہ بنا رہے ہیں کہ جو کریڈٹ پش پالیسی ہے کہ ہم ادھار لیں گے، ہم قرض لیں گے اور اس سے ہم منصوبے بنائیں گے اور اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈال دیں گے، ٹول ٹیکس ہم 10 گنا کر دیں گے۔ تو اگر یہ آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اس وقت حکومت 22% اور 25% پہ 4.3 ٹریلین لے چکی ہے کمرشل بینکوں سے۔ تو پیسہ سمٹ کے سارا بینکوں کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کہتے جی ہماری جی ڈی پی بڑھ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یا جو ان کا نجکاری کا پروگرام ہے، کوئی 95 کے قریب انڈسٹریز چلتی ہوئی بند ہو گئی، اور وہ جو پلاٹ بنا بنا کے بیچ دیا جائے، اور یہ سرکاری شعبے کی چلتی ہوئی انڈسٹریز کو کی نجکاری کرتے ہیں اور ان کو بند کرتے ہیں۔ ہم جو نجی شعبے کی بند انڈسٹریز ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کو پھر سے چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ نجی شعبے کی بھی جو بند انڈسٹریز ہیں ان کے اندر زمین موجود ہے، ان کے اندر بلڈنگیں موجود ہیں۔ پلانٹ چلیے خراب ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، وہ آپ کباڑی کو بیچ دیں، لیکن نئی پلانٹ اس میں ڈالی جا سکتی ہے اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت نیچے لائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر ہم سولر پارک بنا رہے ہیں اور 6-7 روپے کی بجلی براہ راست انڈسٹریز کو دی جا سکتی ہے، یا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم سولر پارک لگاتے ہیں، تو پھر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت نیچے جاتی ہے۔ اور اگر ہم ویجز کو 5 سال کے اندر ڈبل کرتے ہیں تو ہمارے غریبوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جو اکانومی میں پرابلم ہے وہ سپلائی سائڈ پہ ہے کہ ان پٹس پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، دوسری چیزیں مہنگی ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے کرنا چاہتے ہیں۔ سپلائی سائڈ کو ہم نیچے لائیں گے، ڈیمانڈ کو ہم بڑھائیں گے۔ جس وقت ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی کاسٹ آف پروڈکشن نیچے جائے گی تو ہمارے ملک میں پروڈکشن بڑھے گی۔ ہم نہ صرف ملک کا مارکیٹ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تھر کول بہت بڑی مقدار کے اندر ایکسپورٹ ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ $37 کے اوپر ہم بہت کمپٹیٹیو ہیں دنیا کے کول مارکیٹ کے اندر۔ اور یہ اس وقت جو 13 ملین ٹن سالانہ ہم مائن کر رہے ہیں، اس کو 2 سال کے اندر اندر ہمیں 40 ملین ٹن تک لے جانا ہے، تاکہ ملک کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ایکسپورٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچ سکے۔
ٹھیک ہے 3 سال کام کیا ہے یہ ڈرائنگ روم میں نہیں. 3 سال میں نے کام کیا. ہم ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے. جی اور یہ کہ جو بھی منشور ہوتا ہے وہ سولوشن اورینٹڈ ہوتا ہے.